ماں باپ کی نافرمانی، جس آدمی سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں ان کے لیے صبح سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ماں باپ زیادتی کرے تو؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ ظلم کرے تب بھی ماں باپ کو راضی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے ہی تمہیں اس دنیا میں لایا ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ دارمی شریف کی حدیث ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے احسان جتانے والے، ماں باپ کی بات نہ ماننے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو ستایا وہ شخص ملعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک جوان مرنے کے قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کی طاقت دی جاتی ہے لیکن اس کی زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا وہ پہلے کلمہ پڑھتا تھا؟ آدمی بولا، ہاں پڑھتا تھا۔ آپ نے فرمایا، جب زندگی بھر پڑھتا تھا تو موت کے وقت کون روک رہا ہے؟ اتنا کہتے ہی آپ اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ صحابہ بھی ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے مرنے والے جوان سے فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جوان بولا، سرکار زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، تمہاری ماں ہے؟ وہ بولا، ہاں ہے۔ اتنے میں اس کی ماں اندر سے آئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے لڑکے جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے؟ ماں بولی، نہیں، یہ گوارا نہیں ہے، میرا بیٹا آگ میں جلایا جائے۔ آپ نے فرمایا، تیرا بیٹا نافرمان ہے، تو اس سے ناراض ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اگر تو نے اسے معاف نہیں کیا تو یہ یوں ہی مر جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کیا تجھے منظور ہے؟ ماں کی ممتا جوش میں آیا۔ وہ بولی، میں نے اس کی خطائیں معاف کی۔ اتنا کہنا تھا کہ لڑکا کلمہ شریف پڑھنے لگا۔ اور مسلمانوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہماری ساری عبادت بیکار ہوگی اور مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ ایک واقعہ قصہ اور سنیے تاکہ اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے کتنا بڑا گناہ اور عذاب مول لے رہے ہو۔ اصبہانی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے مہمان گیا تھا۔ مہمان کے گھر پاس ہی قبرستان تھا اور عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی، اس میں ایک آدمی نکلا جس کا سر تو گدھے کی طرح اور بدن آدمی جیسا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح زور زور سے چلایا اور واپس قبر کے اندر چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا اس کے بارے میں تو بتایا کہ وہ ایک شرابی تھا۔ اس کی ماں اسے منع کرتی تھی، اسے ڈانٹتی تھی، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا بلکہ الٹا اس کو برا بھلا کہہ دیتا۔ ایک دن اس کی ماں جب منع کرنے لگی تو اس کی ماں کو کہا، خاموش رہو، کیا گدھے کی طرح چلاتی ہو؟ ماں بیچاری خاموش ہو گئی۔ خیر ایک دن وہ عصر کے وقت مر گیا اور دفنا دیا گیا۔ اسی دن سے ہر روز عصر کے وقت یہ قبر پھٹتی اور وہ نکلتا اور گدھے کی طرح چلا کر چلا جاتا۔ یہ نتیجہ ہے کہ اس جواب کا جو اس کی ماں کو دیا تھا۔ بھائیوں کو پتہ چلا کہ ماں باپ کی نافرمانی اور شراب پینے والوں کو بری طرح انجام دیا جائے گا۔ جو لوگ کسی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا ہوگا۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ کے رسول بھی ناراض ہیں، اور جس سے اللہ کے رسول ناراض ہیں اس کو تباہی اور عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ سے عالیشان گھر بنا لیتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں رہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آئے، جیسے ماں باپ کے آخری وقت میں لگنے والے علاج کے پیسے، ان کی دوائیوں کا خرچہ، طرح طرح کی بیماریوں کا علاج کے پیسے وغیرہ۔ خود لاکھوں روپیہ کماتے ہیں لیکن ماں باپ کو کچھ ہزار روپے دینے سے جھجکتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں۔ بیوی بچوں کے لیے طرح طرح کی چیزیں لے آتے ہیں لیکن ماں باپ کے لیے لانے میں سوچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں کیا حال ہوگا؟ اگر انہیں بتا دیا جائے
تو ان کی روح ڈر سے کانپ اٹھے۔ انہیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آج اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، جس ماں نے کتنا درد سہ کر انہیں پیدا کیا اور بڑا کیا، جس باپ نے کیسے خون پسینے کی کمائی سے ان کی پڑھائی لکھائی کی اور کامیابی کے مقام تک پہنچایا۔ بہرحال سب دعا کرو کہ خدا ہمیں ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔